کیا واقعی مسلمانوں نے سائنسی ترقی اس لیے کی تھی کہ وہ اسلام پہ چل رہے تھے؟ کیا علماء کا یہ دعویٰ درست ہے کہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کا زوال آیا؟ کیا مذہب یا عقیدہ انسان کو پش کر سکتا ہے کہ وہ سائنس پڑھے؟ میرا دعویٰ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور یہ بات کہ اسلام کی وجہ سے سائنس کی ترقی ہوئی بالکل غلط ہے۔ مجھے چند منٹ دیجیے، میں آپ کو اپنا دعویٰ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ سلام دوستوں، آج بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ سائنٹیفک ریولوشن جو مسلمانوں میں آیا وہ کیوں آیا، وہ کیسے آیا، اور سائنٹیفک ریولوشن کسی بھی معاشرے میں کیسے آتا ہے، کب آتا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں اسلامک سائنس کی۔ تو اسلامک سائنس کو ہم لوگ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اس کی گولڈن ایج میں، اس کی تنزل کی روایت میں، اور اس کے بعد جب اس کا تنزل مکمل ہو گیا۔ تو جو گولڈن ایج آف اسلامک سائنس ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے 8th سینچری، 8ویں صدی سے لے کے 12ویں صدی تک، پھر 13ویں صدی سے لے کے 17ویں صدی تک اس کا تنزل ہوتا ہے، اور پھر 17ویں صدی کے بعد جو ہے وہ ڈبہ گول ہو جاتا ہے 17ویں صدی سے لے کے 20ویں صدی تک۔ اس کے بعد ٹائم فش، کہانی ختم، اسلامک سائنس نو لانگر ایگزسٹ ان دس ورلڈ۔ یہ ہوا کیسے؟ یہ تو ایک بہت لمبی بحث ہے، میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے واقعی کمال کر دکھایا۔ وہ عرب سے نکلے ہیں اور انہوں نے وقت کی 2 سپر پاورز کو الٹ کے رکھ دیا، پرشیا اور روم، دونوں پہ قبضہ کر لیا۔ ودن 50 ایئرس مسلمان جو تھے وہ ایک بہت بڑی امپائر کے مالک بن چکے تھے۔ اس کے بعد ان کے اندر ایک علمی ریولوشن آتا ہے۔ امید کی ڈائنسٹی ختم ہو چکی ہے 70 برس 90 برس کے آس پاس، اور عباسید خلیفہ جو ہے اس نے خلافت میں جو ہے وہ امن و امان قائم کر دیا ہے۔ تو اب پھر علم کی ترقی شروع ہوتی ہے۔ علم کی ترقی شروع ہوتی ہے کئی جہتوں میں۔ ایک طرف ہمارے پاس روایت ہے ترجمے کی جو بہت مشہور ہے، بیت الحکمہ مامون نے بنوایا تھا، جس میں گریک تھاٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا تھا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اپنا اپنا علم لے کے۔ تو وہ معاشرہ کیسا تھا؟ اس معاشرے میں پیسہ بہت تھا، کیونکہ امپائر کو بہت زیادہ مال مل رہا تھا، مال غنیمت، جزیہ وغیرہ وغیرہ، تجارت ہو رہی تھی۔ اس میں امن تھا، آپ سپر پاور ہیں، کوئی آپ سے اونچا نہیں ہے تو کوئی آپ کو تنگ بھی نہیں کرتا تھا۔ وسیع القلبی بھی تھی کہ بہت سارے لوگ آتے تھے، کام کرتے تھے۔ ٹرانسلیٹر جو تھے بیت الحکمہ میں، اس میں بہت ساری اکثریت جو تھی وہ غیر مسلموں کی تھی، لیکن ان پہ اعتماد کیا گیا کہ وہ صحیح ٹرانسلیشن کریں گے۔ اس طرح کے ماحول میں ہی علم بڑھتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی علم ہو۔ اسی ماحول میں علم پنپتا ہے، بڑھتا ہے، معاشرے میں جس کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سائنس بھی پیدا ہوئی۔ ہمارے جتنے بڑے بڑے سائنسداں جن کا نام لے کے آج مولوی پوچھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا تو تمہارے پاس الجبرا نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا تو میتھمیٹکس نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتا تو میڈیسن نہیں ہوتی، تو بات صحیح ہے کہ وہ تھے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا، لیکن یہ سارے علم کے ساتھ ہوا ہے، صرف سائنس کے ساتھ نہیں ہوا۔ دوسری ایک جہت اور بھی ہے جو گولڈن ایج میں ہوئی۔ اس گولڈن ایج میں فرقہ بندی بہت زیادہ شروع ہوئی، اور فرقہ بندی کو آپ 2 طریقوں سے سمجھیں۔ ایک گریک فلسفی آئی تو اس نے مذہب کی فلسفیانہ تعبیر دینے کی کوشش کی، عیسائیوں کے ساتھ بحث و مباحثے بھی شروع ہوئے، تو ایک فلسفیانہ مذہب نکل گئے، اور وہ ختم ہو گئے جلدی، کیونکہ فلسفیانہ مذہبوں میں عمل تو ہوتا نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو مر جاؤ، کوئی نہ کوئی بہانے کر کے شراب حلال، حرمت کے رشتے حلال، تو وہ ختم ہو گئے۔ لیکن جو دوسری جہت تھی جس سے ہمارا فقہ پیدا ہوا، وہ بہت زیادہ پھلی پھولی۔ تو ایک طرف ہمارے پاس ترقی ہے کہ سائنس آ رہی ہے، تجربات ہو رہے ہیں کیونکہ ماحول اچھا ہے، اور اسی ماحول میں پھر فقہ بھی بہت زیادہ پنپا، بہت زیادہ اس کے اندر جہاد پیدا ہوئی۔ یعنی ایک زمانے میں 70 سے زیادہ اسکول موجود تھے جورسپروڈنس کے، بعد میں پھر وہ 4 میں ان کو کنسالیڈیٹ کر دیا، لیکن 70 سے زیادہ اسکولز موجود تھے۔ عباسی عہد میں ہی نمازیں الگ الگ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تو یہ ہمارے گولڈن ایج آف اسلام میں یہ چل رہا تھا کہ فلسفہ تھا ایک طرف، فلسفیانہ تشریحات تھیں، وہ چھوٹا سا طبقہ تھا، پھر فرقے بن گئے تھے فقہ کی بیس پہ، یعنی حنبلی اسکول، سفیان ثوری کا اسکول، داؤدی اسکول، اور شافعی اسکول، یہ سارے اسکولز پیدا ہو رہے تھے، اور بے شمار تھے، اب تو ہم ان کے نام بھی کئیوں کے نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے طرف سائنس بھی ترقی کر رہی تھی، تو یہ ہماری گولڈن ایج تھی۔ پھر آتا ہے منگول کا طوفان، 12ویں صدی کے شروع میں وہ آئے ہیں اور انہوں نے ملیا میٹ کر دیا۔
انہوں نے بغداد کو تباہ کیا، پوری مسلم دنیا کو شدید ترین نقصان پہنچایا، لائبریریز اتنی جلائیں انہوں نے کہ دریاؤں کے پانی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ سیاہ ہو گئے اس کی کتابوں کی سیاہی سے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ایک، اب آپ تھوڑا سا بیک سیٹ جائیے اور یہ سوچئے کہ یہ قوم ہے جو سپر پاور ہے اور جو تباہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے اس میں جو دانشور پیدا ہو رہے ہیں وہ کیا ڈائگنوسس دے رہے ہیں؟ وہ ڈائگنوسس یہ دے رہے ہیں کہ آپ اس لیے تباہ ہو گئے کہ آپ نے اسلام پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اسلام پہ عمل نہیں کیا تو پھر غیر اسلامی چیزوں کو نکالنا شروع ہوا، بدع کا کانسیپٹ بہت زیادہ آ گیا، تو پھر فلسفہ بدعت قرار پایا، سائنس بدعت قرار پائی، اسٹرانومی جو کہ نمازوں کے اوقات جاننے کے علاوہ ہو، ستاروں کا علم جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے بدعت قرار پائی، منطق وہ بدعت قرار پائی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 12ویں صدی کے آس پاس ہمارے پاس کوئی بڑا فلسفی پیدا نہیں ہوا، الفارابی، کندی، وہ سب اس سے پہلے کے لوگ ہیں۔ اور ایک اس میں بات یہ بھی ہوئی، جو میں کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہ رہا چیزوں کو، لیکن ایک بات یہ اور بھی ہوئی تھی کہ ہم امام غزالی پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے سائنس کا گلا گھونٹ دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ ایک پہیہ پہلے سے چل رہا تھا، یعنی 11ویں صدی میں ان کا ظہور ہوتا ہے امام غزالی کا، وہ اپنا تھاٹ لے کر آتے ہیں آگے۔ اس وقت یہ آلریڈی بات بہت زیادہ آ چکی تھی کہ مذہب میں بہت زیادہ بدعات گھس گئی ہیں، فلسفہ بہت گھس گئے، عقلی علوم بہت گھس گئے ہیں، عقل کی بیس پہ طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ پہلے سے چل رہا تھا، تو اس شکست نے اس کو مہمیز لگا دی، اس کو کنفرم کر دیا کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بدعت ہیں، یہ خراب ہیں، اسلام کو خراب کر رہی ہیں، منگولوں نے آگے ہماری پٹائی کی، ہمیں ذلیل کر دیا، تو اسی وجہ سے ہوا، ان کو نکالو۔ تو 13 سینچری میں کے بعد مدارس کا نصاب بدلا گیا۔ پہلے مدارس کے نصاب میں قرآن و حدیث تو ہوتا ہی تھا، لیکن اس میں پھر اب عقائد کا علم آ گیا، اشعری عقائد کیا ہوتے ہیں، معتزلی عقائد کیا ہوتے ہیں، ماتریدی عقائد کیا ہوتے ہیں، اس نے کریکلم کو لے لیا۔ اس کی جگہ بنانے کے لیے آپ کو میتھمیٹکس نکالنی پڑی، آپ کو منطق نکالنی پڑی، آپ کو فلسفہ نکالنا پڑا۔ تو اس طرح سائنس کی تنزلی شروع ہو گئی، اور چونکہ یہ علم برے قرار دیے جا چکے تھے تو معاشرے میں ان کی ویلیو بھی نہیں تھی۔ یاد رکھیے جو بھی علم معاشرے میں ویلیو نہیں رکھتا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر پاکستان میں آج ڈاکٹروں کی تنخواہ آپ بہت کم کر دیں، انجینئر کی تنخواہ کم کر دیں، تو کوئی ماں باپ نہیں بتائیں گے کہ بھائی تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے۔ چونکہ معاشرے میں ان کی ویلیو زیادہ ہے، اسٹیٹس زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان 2 پروفیشنز کو جوائن کریں، اس کے علاوہ باقی چیزیں دیکھیں۔ تو خیر، تو 13ویں صدی میں یہ شروع ہوا اور یہ بڑھتا رہا، یہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور انہوں نے مان لیا کہ ہماری جو شکستیں ہیں وہ دین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور کون سا دین؟ وہ دین جو قرآن و حدیث سے باہر ہے۔ اب یہ تنزل چلتا رہتا ہے، اور 17 سینچری میں آ کے یہ پورا کا پورا جو ہے کنسولیڈیٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو اب کام کرنا نہیں۔ 17 سینچری سے خلافت عثمانیہ کو شکستیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ان کے علاقے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد دور زوال کی تکمیل ہو جاتی ہے کہ دیکھیے یہی ڈائگنوسس ہے کہ ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے، قرآن و حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ اگر آپ اس کو غور کریں گے تو 18 سینچری میں جو دیوبند نے کیا تھا، انگریزوں نے جب حملہ کیا تھا اور انہوں نے پورے انڈیا پہ قبضہ کر لیا، تو ان کی ڈائگنوسس بھی ایگزیکٹلی یہی تھی کہ ہم دین پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے جو ہے وہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور اس کا انہوں نے طریقہ یہ نکالا تھا کہ انگریزی نہیں سیکھیں گے، انگریزی علم نہیں سیکھیں گے، قال اللہ قال رسول کریں گے، اور اس طرح مسلمانوں کی نشاط ثانیہ مکمل ہو جائے گی، لیکن وہ ایسا ہوا نہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بات بھی ہے، اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ سوچا کہ دنیاوی علم جو ہے ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو ہمارا دنیاوی زوال ہو رہا ہے، یہ لوگوں کو اس وقت خیال آیا نہیں، اور ان کو یہی لگتا رہا کہ ہم تو جو ہیں وہ ابھی بھی ترقی کریں۔ کیوں؟ وہ اس لیے لگتا رہا کہ یورپ بہت پیچھے تھا اس وقت، وہ اس قدر نیچے تھا، اس قدر ذلیل تھا کہ اس کو کئی صدیاں لگیں اوپر آنے میں۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ بارود جو ہے، گن پاؤڈر، وہ 9ویں صدی میں انوینٹ ہوا، 9ویں صدی میں انوینٹ ہوا، اور پھر وہ خلافت عباسیہ تک پہنچا 11ویں 12ویں صدی کے آس پاس۔ انہوں نے اس کو گھاس نہیں ڈالی، کیونکہ ان کو لگا ہم کیا کریں گے، اس کا بہت معمولی سے استعمال کیا اور اس کو مطلب زیادہ توجہ نہیں دی۔ تو 1230 یا 1250 کے آس پاس یہ بارود یہاں سے پہنچا ہے یورپ۔ یورپ میں کیا ہو رہا تھا؟ یورپ کروسیڈ ہار کے بیٹھا ہوا تھا، 4 کروسیڈ وہ لڑ چکے تھے، 100 سال 200 سال وہ جنگیں جاری رہی ہیں 1099 سے شروع ہو کے۔ اب وہ اچھی خاصی ان کی پٹائی ہوئی تھی، بہت زیادہ انہوں نے چھوڑی تھیں چیزیں، مسلمانوں نے ان کو بہت مارا تھا،
3 جنگیں وہ ہارے تھے کم سے کم، تو وہ بہت پریشان تھے اور بالکل ان کی کمر زمین پہ لگی ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ ان کے ہاں ریفارمیشن شروع ہو گئی تھی، یعنی مذہب کو ریفارم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی تھیں، مذہب کی قید سے نکلنے کی باتیں شروع ہو گئی تھیں. تو انہوں نے جب گن پاؤڈر کو لیا ہے 1250 میں، تو صرف 70 سال بعد انہوں نے توپ ایجاد کر دی. 1320 میں پہلی کامیاب توپ جو ہے وہ بنائی گئی، اور جس کے ذریعے انہوں نے جنگیں وغیرہ لڑی. آپس میں لڑے تھے اس وقت. تو خلافت عثمانیہ نے کب جنگ لڑی پہلی بارود سے؟ 15ویں صدی میں. یعنی تقریباً 150 سال کا عرصہ ہے جس میں انہوں نے بارود کو استعمال کرنا سیکھا. اب اندازہ لگائیے کہ ایک اس دنیا میں خلافت عثمانیہ قائم ہے جس میں جنگ اور زمین، اسی سے حکومتیں چلتی ہیں، اسی سے ٹیکسز آتے ہیں، اسی سے افراط زر جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، اسی سے لوگ نوکریاں لگتے ہیں. لیکن ان کی فکر نہیں تھی. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ پرنٹنگ پریس انہوں نے نہیں جانے دیا، وہ ایک بیکار بات ہے. پرنٹنگ پریس بہرحال تھا، قرآن چھاپتے تھے، اس سے وہ چھپے ہوئے قرآن بھی موجود ہے. لیکن انہوں نے دنیاوی تعلیم کو برا کہہ کے انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، اور وہ جو ہے وہ ذلیل ہوئے اس طرح لے کے. اچھا، شیعوں نے کیا کیا؟ شیعہ بھی ایک بڑا مکتب فکر ہے. شیعوں کے ہاں یہ ڈکلائن تھوڑا سا سلو تھا سنی اسلام کی بنسبت. ان کا ڈکلائن جو ہے جو کیا انہوں نے بھی وہی کہ انہوں نے مدارس بدلے. مطلب نصیر الدین طوسی اتنے مشہور عالم تھے وہ، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نہیں وہ بھی روک سکے شیعہ اسلام میں بھی کہ ان کی تعلیمات میں بھی انہوں نے فلسفہ بہت زیادہ بڑھایا، وہ فلسفہ جو ان کی دین کو صحیح ثابت کرے. انہوں نے منطق بہت زیادہ بڑھائی، وہ منطق جو امامت اور اس طرح کی چیزوں کو صحیح ثابت کرے. لیکن یہ ڈکلائن تھوڑا سا لیٹ آیا، تقریباً 100 برس کے آس پاس، کہ ایسا فرق آیا کہ ان کے مدارس میں تعلیم دی جاتی رہی فلسفہ، منطق، میتھمیٹکس کی، لیکن تھوڑا سا سنی اسلام نے ہی پہلے کر لیا. اس کی وجہ بھی سیدھی سی ہے کہ سنی اسلام میں ڈومیننٹ تھا، وہی حکومت میں تھے، ان پہ زوال بھی پہلے آیا، تو ان کو تکلیف بھی زیادہ تھی، تو انہوں نے تبدیلیاں بھی پہلے کی. شیعوں نے یہ تبدیلیاں اس لیے نہیں کی کہ وہ شیعہ مذہب میں کوئی ایسی بات تھی، صرف اس لیے تھی کہ وہ تو ویسے بھی چھوٹی سی امپائر تھی. ان کی صفوید کی امپائرس تھی اور قاجاری تھے، وہ چھوٹی سی امپائر تھی، اس میں ان کے پاس اتنا کچھ تھا ہی نہیں. اور اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سنی اسلام میں یہ چیزیں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ 13ویں 14ویں 15ویں صدی میں کئی رصد گاہیں توڑی گئیں. مطلب موروکو میں بہت بڑی رصد گاہ تھی جس سے وہ پلانیٹری موشن کا اندازہ کیا جاتا تھا، وہ توڑ دی گئی. ایجپٹ میں بہت بڑی رصد گاہ تھی، وہ توڑ دی گئی. بہت ساری لیبارٹریز توڑ دی گئیں، کتابیں جلا دی گئیں کہ یہ کفار کا علم ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بالکل جو ہے فضول ہے، اس پہ ہمیں آخرت میں اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، آخرت میں تو کچھ اور پوچھا جائے گا ہم سے. یہ سب انہوں نے کیا. تو آج اگر ہم بیٹھ کے اس تاریخ کو نہیں جانتے تو ہمیں یہ لگے کہ ارے دیکھو مسلمان جو تھے وہ اسلام پہ عمل کر رہے تھے، تو سائنس تھی اور اس میں ٹیکنالوجی تھی، وہ ترقی کر رہے تھے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تو 800 برس سے ذلیل ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر اسلام کی وجہ سے، آخر میں جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ میں ثابت کر دوں گا کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے، آٹومن امپائر اسٹارٹ ہوئی چھوٹی سی حکومت سے 1299 میں. 1453 میں انہوں نے 1453 میں انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا. یہ ان کی امپائر کا سب سے عروج کا دور تھا. 3 بر اعظم پہ وہ پھیلے ہوئے تھے. مسلمان ریاست 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے. اگر واقعی اسلام کی وجہ سے سائنٹیفک ریولیوشن آنا ہوتا تو آٹومنز میں ضرور آتا. اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے، اگر وقت ہو تو ضرور دیکھیے گا، جس میں نے بتایا ہے کہ یہودیوں نے کس طرح جو ہے وہ علم حاصل کیا اور کس طرح انہوں نے ترقی کی. اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب جوز پہنچے ہیں 15 سینچری میں آٹومن امپائر میں پناہ لینے کے لیے، جب خود سقوط غرناطہ ہوا ہے، اسپین کرسچنز نے لیا ہے، تو اس وقت 1% تو جو تھے وہ تعلیمی یافتہ تھے. ان کے مقابلے میں آنے والے یہودی 90% تعلیمی یافتہ تھے. یہ فرق ہوتا ہے. سائنٹیفک ریولوشن اگر دین سے آتی، عقیدے سے آتی، تو پھر وہ اس کو آٹومن امپائر میں ضرور آنا چاہیے تھا. جانے سے پہلے میں ایک بات کر دوں، اگر کوئی ہمارے مومن لوگ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں واقعی عقل کے استعمال کا بہت زیادہ زور ہے. اگر ہم تورا دیکھیں، اگر ہم انجیل دیکھیں، تو اس کے مقابلے میں عقل کا بہت زیادہ زور ہے قرآن مجید میں. لیکن مسلمانوں نے اس کا استعمال ویسے نہیں کیا، اور نہ وہ آیات اس طرح کی کہ آپ کو سائنٹیفک ریسرچ پہ وہ ابھاریں. اگر وہ ابھارتی، آپ خود سوچیے اگر ایسا ہوتا تو جتنے ہمارے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، البیرونی، الخوارزمی، جابر بن حیان، نصیر الدین طوسی، تو وہ بتاتے نا کہ بھئی فلاں آیت سے مجھے یہ ملا ہے، فلاں آیت سے مجھے یہ ملا ہے. ہمیں ایسی باتیں بالکل نہیں ملتی. آج ہمیں مولوی بتا رہے ہوتے ہیں آپ کوئی ایجاد کر لیں،
آپ کلوننگ کر لیں، آپ بگ بینگ کر لیں، آپ کائنات کے گھومنے کا ذکر کر دیں، تو قرآن میں موجود ہے پہلے سے. تو یہ اس وقت نہیں تھا. تو عقیدہ کبھی بھی سائنس کو نہیں بڑھاتا. سائنس بڑھتی ہے انسان کی اپنے متجسس طبیعت سے، جو انیٹ ہے، جو اس کی خلق میں شامل ہے، اس کی روح میں شامل ہے، اگر آپ اس کو اس طرح سمجھنا چاہیں تو. اور جب بھی حالات اچھے ہوتے ہیں تو وہ یہ کرنے پہ تیار ہوتا ہے، ریسرچ کرنے پہ، کام کرنے پہ تیار ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق عقیدے سے نہیں ہے. تو سائنٹیفک ریولوشن مسلمانوں میں آئی کیونکہ وہ اس وقت قابل تھے، جاہل نہیں تھے، مذہب کو انہوں نے زنجیریں نہیں بنایا تھا، ان کا مذہب انہیں دنیاوی تعلیم پڑھنے سے لکھنے سے نہیں روکتا تھا. یہ ڈائگنوسس کہ ہم نے دین پہ عمل چھوڑ دیا اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اور اسی لیے یہ مولوی کچھ بھی کریں، آپ پورے پاکستان کو قرآن مجید حفظ کروا دیں، تمام لوگوں کو بخاری مسلم میں یاد کروا دیں، پھر بھی ہم ایک دن بھی ترقی نہیں کریں گے، کیونکہ ترقی کے پیمانے کچھ اور ہیں، دنیاوی ترقی کے پیمانے کچھ اور ہیں. اگر آپ یہاں تک سن چکے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کیجئے. کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے. آپ کے سوالوں سے مجھے بھی توفیق ہوتی ہے کہ میں دوبارہ اپنی کتابیں کھولوں، نوٹس نکال لوں اور آپ کو جواب دے سکوں. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کچھ دنوں میں. اللہ حافظ.